اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. پیار سے زندگی دینے والے مجھ کو پیارے نبی سے ملا دے. میری آنکھیں ترستی ہیں یا رب مجھ کو باغ مدینہ دکھا دے. پیار سے زندگی دینے والے مجھ کو پیارے نبی سے ملا دے. کربلا میں حسین ابن حیدر حق سے فرمایا خون میں نہا کر. کربلا میں حسین ابن حیدر حق سے فرمایا خون میں نہا کر. تاج شاہی یزیدوں کو دے کر تاج شاہی یزیدوں کو دے کر مجھ کو جام شہادت پلا دے. تاج شاہی یزیدوں کو دے کر مجھ کو جام شہادت پلا دے. میری آنکھیں ترستی ہیں یا رب مجھ کو باغ مدینہ دکھا دے. پیار سے زندگی دینے والے مجھ کو پیارے نبی سے ملا دے. لے کے تلوار فاروق گھر سے قتل کرنے چلے تھے نبی کو. لے کے تلوار فاروق گھر سے قتل کرنے چلے تھے نبی کو. پاس پہنچے تو کی عرض رو کر پاس پہنچے تو کی عرض رو کر میرے محبوب کلمہ پڑھا دے. پاس پہنچے تو کی عرض رو کر میرے محبوب کلمہ پڑھا دے. میری آنکھیں ترستی ہیں یا رب مجھ کو باغ مدینہ دکھا دے. پیار سے زندگی دینے والے مجھ کو پیارے نبی سے ملا دے. تن پہ کھا کھا کے ظالم کے کوڑے ہنس کے بولے بلال حبشی. تن پہ کھا کھا کے ظالم کے کوڑے ہنس کے بولے بلال حبشی. میں نہ چھوڑوں گا دامن نبی کا میں نہ چھوڑوں گا دامن نبی کا. بے حیا چاہے جتنی سزا دے میں نہ چھوڑوں گا دامن نبی کا. بے حیا چاہے جتنی سزا دے. میری آنکھیں ترستی ہیں یا رب مجھ کو باغ مدینہ دکھا دے. پیار سے زندگی دینے والے مجھ کو پیارے نبی سے ملا دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ احسن الجزا. اب میں ہمارے اس اجلاس کو آگے بڑھاتے ہوئے مدرسے کے طالب علموں کی تقریروں کا سلسلہ شروع کر رہا ہوں. میں سب سے پہلے
مدرسے کے ایک طالب علم محمد عمر فاروق کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اپنے موضوع میں مختصر تقریر پیش فرمائیں۔ حاضرین گرامی، چھوٹے بچوں کی مختصر تقریریں ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ بچے جب ادھر آئیں تو ان کی حوصلہ افزائی فرمائیں، اس لیے کہ آپ کے سامنے کھڑے ہو کر معصوم بچوں کی زبان کا کھلنا یہ معمولی بات نہیں ہے۔ کبھی اس مقام پر پہنچ کر دکھائیں، پھر سلام کرنا یہ مشکل ہوتا ہے۔ اس مقام میں کھڑے ہو کر یہ معصوم بچے آپ کے سامنے آواز بھی بلند کریں، زبان بھی کھولیں، تو پھر ان معصوم بچوں کے لیے بہت ہمت کا کام ہے۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ بچوں کی خوب حوصلہ افزائی فرمائیں۔ میں گزارش کروں گا کہ محمد عمر فاروق اپنے حصے کی تقریر پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم افشوا السلام بینکم۔ دنیا میں ہر قوم کا یہ دستور ہے کہ جب وہ آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات کرتی ہے تو پہلے کچھ جملے بولتی ہے۔ یہ ملاقات کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ کوئی نمستے کہتا ہے، کوئی پرنام کہتا ہے، کوئی گڈ مارننگ کہتا ہے تو کوئی اور کچھ کہتا ہے۔ غرض ہر قوم کے ملنے کا انداز الگ ہے اور ملاقات کے وقت بولنے جانے الفاظ بھی الگ الگ، مگر اسلام نے ملاقات کے وقت جو آداب و طریقے سکھائے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ اس سے زیادہ پیارا طریقہ اور بہترین اندازہ کسی قوم مذہب میں نہیں پایا جاتا۔ جب ہم کسی سے ملاقات کرتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جس کا مطلب ہے کہ آپ پر سلامتی اور خدا کی رحمت و برکت ہو۔ یہ کتنی اچھی دعا ہے۔ ملاقات بھی ہو رہی ہے اور ہم ایک دوسرے کو سلامتی کی، صحت و تندرستی کی دعا بھی دے رہے ہیں۔ حضرات، آپ سلام کی ہمت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہو جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے تو اللہ تعالیٰ نے ملاقات کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلا جملہ کہا تھا، وہ یہی تھا، السلام علیک یا ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے نبی، آپ پر خدا کی جانب سے اور سلامتی، رحمت و برکت ہو۔ جسے آج بھی مسلمان 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلام اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ہے جسے اس نے زمین پر اتارا ہے، لہٰذا اسے آپس میں پھیلاؤ، کیونکہ جب کوئی مسلمان آگے بڑھ کر سلام کرتا ہے اور سامنے والا جواب دیتا ہے تو اس سلام کرنے والے کو ان پر سلام یاد دلانے کی ایک وجہ سے ایک فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ لیکن اگر وہ لوگ جواب نہ دے تو ان سے افضل یعنی فرشتے اس کا سلام کا جواب دیتے ہیں۔ حضرات، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سلام کو مبارک اور طیب فرمایا ہے اور فرمایا کہ جنتی آپس میں ملاقات کریں گے تو ان کی زبان پر سلام ہی سلام ہوگا۔ سلام کا ایک نام دارالسلام یعنی سلامتی کا گھر رکھا گیا ہے۔ اسی طرح احادیث شریفے میں سلام کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
سب سے بہترین اسلام یہ ہے کہ تم لوگوں کو کھانا کھلاؤ اور کسے جانتے ہو یا نہیں جانتے ان سب کو سلام کرو ان سب کو سلام کرو لہذا فرمایا لوگوں تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک تمہارا ایمان اور تمہارا علم مکمل نہیں جب تک تم آپس میں محبت نہ کرنے لگو کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جسے تم کرنے لگو تو خود بخود محبت ہونے لگے سلام کو زیادہ سے زیادہ عام کرو فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ شخص ہوگا جو سلام سب سے پہلے کرتا ہے سلام پہلے کرنے والا تکبر سے بڑی ہے آپ نے فرمایا کسی نے السلام علیکم کہا تو 10 نیکی کا ثواب ورحمت اللہ کہا تو 20 نیکی کا ثواب وبرکاتہ کہا تو 30 نیکی کا ثواب ملتا ہے خلاصہ یہ ہے کہ سلام سے پہلے کرے فرمایا سلام سے برسوں کی نفرت ایک لمحے میں ختم ہو جاتی ہے سلام مسلمانوں کی پہچان 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 ہے بس اتنی بات پر میں بات ختم کرتا ہوں وما علینا الا البلاغ صدق اللہ العظیم دروازہ ادھر کا بند کر دو سامنے کرو اب میں مدرسے کے ایک دوسرے طالب علم محمد عبد الرحمن کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اپنے مضمون پر تقریر پیش فرمائیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ علماء کرام حاضرین مجلس معزز سامعین
میں آپ کے سامنے نماز کے موضوع پر بیان کرنا چاہتا ہوں. دعا کیجیے اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات، نماز دین اسلام کا دوسرا عظیم ترین ستون ہے. اسلام کے بعد سب سے پہلے رکن ہے. نماز سب سے بڑی عبادت ہے. جس کی زندگی میں نماز ہے اس کی زندگی میں برکت ہے، عزت ہے اور رحمت و سکون ہے. نماز اتنی عظیم چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے سارے احکامات زمین پر عطا فرمایا. لیکن جب نماز کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج آسمان پر بلا کر عطا فرمایا. گویا کہ نماز خدا کا سب سے قیمتی تحفہ ہے جو اس نے امت محمدیہ کو بخشا ہے. سامع کرام، نماز کی اہمیت کا اندازہ اسی بات سے لگا سکتے ہیں کہ قرآن مجید میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ اسی عبادت کا تذکرہ بار بار کیا ہے. دونوں جہان کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بار بار عطا فرمائی ہے. چنانچہ ایک جگہ کہا، جعل قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھ کی ٹھنڈک نماز ہے. الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے. فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دو، جب بچہ 10 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز چھوڑنے پر مارو. سامع کرام، نماز چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے اس نے کفر کیا. اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو مرتے وقت کلمہ نصیب نہ ہو اور کفر کی حالت میں مر جائے. نعوذ باللہ. آئے عہد کریں کہ آج سے نماز کی پوری پابندی کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ. آمین. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاضرین گرامی، مہمان خصوصی بھی ہمارے درمیان تشریف فرما ہے. مزید جلسے کی کارروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے مدرسے کے ایک طالب علم محمد حسان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اپنے موضوع پر تقریر پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والسلام علی رسولہ المبین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، قال اللہ تعالی
والذین اوتوا العلم درجات. صدق اللہ العظیم. محترم حضرات، اتنا حاصل کرنا ضروری ہے جس سے کہ وہ حلال و حرام کی پہچان کر سکے، اپنی نماز، اپنی زکوٰۃ، اپنا روزہ اور حج کی صحیح ادائیگی کر سکے. مگر وہ مسلمان جس کا پہلا سبق پڑھو یعنی علم سے دیا گیا ہے، جس سے نبی نے فرمایا کہ میں معلم یعنی علم سکھانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں، جس مذہب میں علم کی اہمیت کو خوب اجاگر کیا جاتا ہے، افسوس کہ وہی قوم آج علم سے کوسوں دور ہے. کیا بچے اور کیا جوان، سب کو گویا کہ علم سے نفرت سی ہے. نسلیں کی نسلیں غفلتوں پر سفر کر رہی ہیں، مگر علم دین کا ذرا بھی شوق نہیں ہے. جبکہ علم دین وہ علم ہے جس سے کہ دنیا میں بھی عزت و رفعت ملتی ہے اور آخرت میں بھی سرخروی نصیب ہوتی ہے. بزرگ حضرات سنیے اور غور سے سنیے. علم دین اللہ کے لیے سیکھنا اس کے خوف کے حکم میں ہے، اس کا یاد کرنا تسبیح ہے، اس کی تحقیق میں بحث کرنا جہاد ہے، اس کا پڑھنا صدقہ ہے، اس کا اہل پر خرچ کرنا اللہ کے یہاں قربت کا سبب ہے. علم جنت کے راستوں کی نشانی ہے. بزرگوں، علم دین سیکھنے والوں کے لیے دنیا کی ہر کچھ چیز دعا و مغفرت کرتی ہے، جس سے کہ وہ آخرت میں بلند مرتبے کو حاصل کر لیتا ہے. اسی سے رشتے جوڑے جاتے ہیں، اسی سے حلال و حرام کی پہچان ہوتی ہے. وہ عمل کا امام ہے. حضرات، جو قوم دنیا میں جاہل راستے پر ہے، علم سے دوری اختیار کرتے ہیں، اس کی حیثیت زمین پر مردے جیسی ہے. ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم سب علم کو حاصل کریں اور اپنی آخرت کو سنواریں. یہی عزت ہے، یہی نجات کا سامان ہے. اللہ ہم سب کو علم دین کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.